جو علاقے سفید پوش ہیں، جیسا کہ میں نے ایک عرصہ آزاد کشمیر کو وزٹ کیا، وہاں کام کیا، وہ بڑی مشکلات کے حالات تھے جن میں ادارے بننے شروع ہوئے، اور الحمدللہ آج تو وہاں بھی جگہ جگہ پہ ادارے بن گئے، اور جس وقت میں ہم نے وہاں پہ آغاز کیا جا کے، اس وقت تو ایک دو اداروں کے علاوہ پورے کشمیر میں کوئی ادارہ نہیں تھا۔ آج بھی وہاں پر ضرورت ہے، اور وہاں جو ہماری بہنیں، بالخصوص میں ان کو مخاطب کر کے بالواسطہ یہ عرض کروں گی کہ آپ کی جو ریشو ہے وہاں پہ، جو آپ کی شرح ہے تعلیم کی، وہ ہمارے لوگوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ جو وہاں کی خواتین ہیں وہ ہماری یہاں کی خواتین سے زیادہ تعداد میں کماتی بھی ہیں، ہیوی سیلری لیتی ہیں، اور پھر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ادارے مضبوط نہیں ہیں، وہاں کا کام مضبوط نہیں ہو رہا۔ وہاں بہت سے لوگوں کو آپ کے اخلاص کی ضرورت ہے، آپ کے کام کی ضرورت ہے۔ ان علماء کو تحسین پیش کرنی چاہیے جو اتنے مشکل حالات میں وہاں پہ کام کر کے اپنی بیٹیوں، بیٹوں اور بچوں کی تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور چند حضرات سے میری بات بھی ہوئی، انہوں نے یہ فرمایا بھی کہ اس طرف خواتین کی توجہ ہونی چاہیے۔ تو میں چاہوں گی کہ آج کی خوبصورت بات اور خوبصورت موضوع کو آپ اس طریقے سے سنیں، سمجھیں کہ بہت جلد اس پر عمل کرتے ہوئے آپ خاص طور پہ کشمیر کی ہماری بہنیں اور بچیاں جو ہیں اپنے علاقے کے اداروں کو سٹیبل کریں، ان کے عقائد کو درست کرنے میں ان کی مدد کریں، اپنے بھائیوں اور اپنے بزرگوں کے دست و بازو بن جائیں، اور انہیں بتائیں کہ دین کا کام آج بھی کرنے کے لیے عورتیں موجود ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آج اسلام اور مسلمان یہ دونوں ہی زوال، کمزوری اور بے عملی کی پستیوں میں گر رہے ہیں، اور انہیں مضبوط کرنا چاہیے، تو پھر مطلوب کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے غلامان رسول اور عشاقان رسول کی درسگاہوں کو آباد کرنا پڑے گا۔ دونوں لفظوں پہ غور فرما لیجیے، غلامان رسول اور عشاقان رسول۔ جہاں غلامی نہیں ہوگی وہاں دین نہیں ہوگا، جہاں عشق رسول نہیں ہوگا وہاں بھی دین نہیں ہوگی، وہاں شر ہوگا، سازش ہوگی۔ اس لیے اس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہوگا، ان کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اور مفتیان اعظام نے ضروریات دینیہ کے پیش نظر اپنے فتاویٰ اور اجتہاد سے قوم کی رہنمائی کی کہ دور حاضر میں آپ لوگوں کے فراڈ سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے دین کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو بلندی کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ اپنے صدقات، اپنے ہدیے مدارس دینیہ پہ خرچ کریں اور اسلام کو ایک نئی زندگی بخشیں۔ خرچ کرنے کے البتہ چند طریقے ہیں۔ یہاں پہ کوئی اگر یہ اعتراض کرنا چاہتا ہو کہ آپ کس کس طریقے سے خرچ کریں گے، تو اس کے کئی طریقے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو طالب علم سفید پوش ہیں جن کے والدین سپورٹ نہیں کر سکتے، یہ جو ہدیے ہوں گے یہ ان پہ ڈائریکٹ خرچ کیے جائیں گے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ یا پھر ان کا جو ایک وہاں پہ ادارے میں جو ان کا ایک سربراہ ہوگا، جو ان کا بحیثیت وکیل ان کی خورد و نوش کا، ان کی کفالت کا، ان کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، تو ان کا سرپرست سمجھ کے اس کو دیے جائیں، اور وہ ان کی طرف سے ان کی ضروریات کے لیے جہاں مناسب سمجھے وہ وہاں پہ خرچ کرے۔ اور تیسری یہ کہ ان کے جو اپنے اخراجات ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، ان کی حیثیت سے ان کو دیے جائیں، اور وہ اپنے ڈیوز پھر خود اپنے ہاتھ سے اداروں کو پے کر لیں۔ اس طرح مختلف طریقے جو علماء کرام نے فرمائے ہیں، ان کی روشنی میں ہم مل کر اپنے دین کو بہت طاقت دے سکتے ہیں، بہت مضبوط کر سکتے ہیں، اور اپنے اداروں کو اسلام کے صحیح معنوں میں قلعے بنا سکتے ہیں، جس کی اشد ضرورت ہے۔ اور میں نے کہا کہ جب ایک عام بندہ جھوٹ اور فراڈ کر کے ہم سے زکوٰۃ لے جاتا ہے اور وہ مستحق نہیں ہوتا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ ہماری زکوٰۃ قبول ہوتی ہے اور نہ اس کے لیے وہ حلال ہوتی ہے، تو دونوں خسارے میں گئے۔ جبکہ جب آپ نیک نیتی سے اور اسلام کی زندگی اور اس کی احیاء اور اس کی ترقی کے لیے جب آپ اپنی رقم، اپنی دولت، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کی وہ زکوٰۃ بھی ادا ہوتی ہے، جو اجر آپ کو پہلے ملنا تھا اس سے پتہ نہیں کتنے 100 درجے زیادہ اللہ پاک اجر کا وعدہ بھی کرتا ہے، اور اس ادا کرنے والے کا، خدمت کرنے والے کا جو مقام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک کسی اللہ والے کے ادارے میں ایک شخص بڑی دل جمعی سے اور بڑے اخلاص سے طالب علموں کی خدمت کے لیے کبھی سبزیاں، کبھی اناج،
کبھی گھی اور کبھی کچھ، ہر چیز، یعنی اخلاص اتنا ہے اور ان کی ساری اتنی ہے کہ ہر چیز اپنے کندھوں کے اوپر لاد کے لاتا ہے۔ تو طالب علم جو ہوتے ہیں، زمانہ ہے جو طالب علمی ہوتا ہے وہ ایک اپنا زمانہ ہوتا ہے، اور اس میں ہر چیز کا مذاق بنانا اور اس کو اس طریقے سے ذکر کرنا یہ مشغلہ ہوتا ہے طالب علموں کا۔ تو جب ہر روز وہ شخص جو ہے وہ اس اخلاص کے ساتھ اپنے کندھوں پہ چیزیں لاد لاد کے لاتا، تو وہ بچے جو ہیں وہ عربی جب پڑھ رہے ہوتے اور الفاظ عربی کے پڑھتے، اور وہ جس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی گردان کو وہ بنا لیا اور کبھی کسی عربی کے فقرے کو مذاق بنا لیا۔ اب اسی طریقے سے وہاں پہ ان بچوں نے لفظ حمار جب پڑھا اپنی عربی کی کتاب میں، تو اس شخص کو دیکھا کہ وہ اسی طرح سے جیسے گدھا، حمار گدھے کو کہتے ہیں، تو وہ اسی طرح جیسے گدھا لادا ہوا آتا ہے سامان کے ساتھ، تو وہ بندہ اس طرح حال 1-2 دن کے بعد مدرسے میں آتا اور اس طرح لدا ہوا ہوتا۔ طالب علموں نے مذاق میں اس کو حمار کہنا شروع کر دیا، ھذا حمار ہونا، وہ جملہ بن رہا تھا، جملہ اسمیہ وہ بناتے بناتے سیکھتے سیکھتے انہوں نے یہ کہا جی بھی ھذا حمار ہونا، ہمارا جملہ بن گیا۔ اب یہ بات ہوتے ہوتے اس شخص تک پہنچی کہ میں تو ان لوگوں کے لیے اتنی قربانی دیتا ہوں اور اتنے اخلاص سے میں لاتا ہوں سامان، تو یہاں یہ طالب علم ایسے ہیں کہ یہ میرے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اسے بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف پہنچی۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت ہے اور لوگ جنت میں دوزخ میں جا رہے ہیں، تو وہاں پہ جو اس ادارے کے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو جنت کا حکم دے دیا، تم کیوں نہیں جا رہے؟ تو جو طالب علم ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ سوال ہوتا ہے کہ کیوں نہیں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا حمار ہمارے ساتھ نہیں آئے گا ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو وہ شخص اس کیفیت میں اٹھا اور سرشاری کے ساتھ اٹھ کر آیا اس ادارے میں، آ کے ان کا شکریہ ادا کیا کہ تم لوگوں نے مجھے قبول کیا تو رب کے ہاں میرا مقام کیا بنا۔ تو دین پر اور دین سیکھنے والوں پر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کا مقام اس طرح بڑھتا ہے، اور وہ پھر ہر ایک کو اپنے مطابق اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اس دور میں یہ شدید ترین ضرورت ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں کے اندر اللہ کے یہ مقدس گھر آباد کریں اور مقدس معاشرہ بنانے کے لیے پہلی اینٹ رکھیں، اور اپنے علاقے کے علماء کے دست و بازو بنیں، اور ان اپنے صدقات کے ذریعے سے نہ صرف اپنے مال کو پاک کریں بلکہ اپنی نسلوں کو پاک کریں۔ اللہ رب العزت ہماری اس بارے میں مدد فرمائے۔